بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر اور ابو حفص کنیت ہے۔ آپ کا نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن ازراح بن عدی بن کعب بن لوی القریشی العدوی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام و نسب حشمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن محرز ہے۔ 13 ہجری کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ عرب کے دور جاہلیت میں سفارت کا عہدہ انہی کے سپرد تھا، اور منافرت کے ثالث بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ تجارت پیشہ تھا، اور تجارت ہی میں اتنی ترقی کی کہ شاہان روم و فارس کے درباروں میں بار سوخ ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں 33 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ قبل ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت متشدد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیشتر 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی تقریب اس طرح ہوئی کہ ایک روز تلوار لگائے مکہ کے ایک کوچہ میں چلے جا رہے تھے۔ راہ میں نعیم بن عبداللہ بن اسید ملے۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، محمد کو قتل کرنے چلا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے دانشوران قریش کو بیوقوف گردانا ہے اور ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم بہت بری راہ چلے رہے ہو اور یہ سخت نادانی کی بات کر رہے ہو۔ عمر بولے، میں گمان کرتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اور اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے تو تم ہی سے آغاز کر دوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ دین تمہارے گھرانے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے لوٹ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ ایک دو کمزور و نادار مسلمانوں کو صاحب استطاعت مسلمانوں کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے، اور ان کی ضروریات اسی مسلمان کے ہاں سے پوری کی جایا کرتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنی بہن کے ہاں آئے۔ دروازہ بند تھا۔ اندر سے کچھ آدمیوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا، ابن خطاب۔ آواز سن کر وہ بگھر گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھتے ہی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کے کپڑے بھی لہو لہاد ہو گئے۔ آخر اس نے روتے ہوئے کہا، عمر تم سے جو بن آئے کرو، میں تو مسلمان ہو چکی۔ پھر یہ اسی غصہ میں تخت پر جا بیٹھے۔ مکان کے ایک طرف ایک کتاب نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پڑھنا چاہا، بہن نے اسے دکھانے سے انکار کیا، اور انہوں نے اصرار کیا۔ آخر بہن نے کتاب دے دی۔ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی دیکھی۔ لرز گئے، کتاب ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر جب دل قابو میں آیا، اسے اٹھایا، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ پھر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز سنتے ہی وہ لوگ جو اندر مکان میں پوشیدہ تھے باہر آ گئے، اور جوش مسرت میں نعرہ تکبیر لگایا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور کہا، ابن خطاب تمہیں بشارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن دعا کی تھی کہ یا اللہ، 2 شخصوں میں سے ایک عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ دے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ہی حق میں تھی، لہٰذا ہم سب تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو ان کی صداقت کا یقین ہو گیا،
وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ مسلمان ان سے بخوبی واقف تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ جواب دیا ابن خطاب۔ صحابہ نے دروازہ کھولنے میں تأمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اسے ہدایت فرمائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور حاضرین میں سے 2 آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو فرمایا چھوڑ دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا ابن خطاب اسلام لاؤ۔ کہا لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس پر مسلمانوں نے ایسے زور سے تکبیر کہی کہ مکہ معظمہ کی گلی کوچے میں سنی گئی، حالانکہ اس سے پیشتر مسلمان پست آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے۔